अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। 24 नवंबर की रात को शौहर 8 बजकर तकरीबन 25 मिनट पर घर आता है। देखता है कि बच्चे गली में खेल रहे हैं। घर के अंदर दाखिल हुआ, आगे से बजाय अस्सलाम वालेकुम की आवाज आती बीवी की तरफ से, बल्कि हुआ कुछ यूं कि जैसे ही दाखिल हुआ बीवी ने ईंट मारी सर के ऊपर, और एक दो नहीं, ईंटों पे ईंटों के इतने वार किए कि सर को कुचल दिया। नफरत और गुस्से का आलम ये था बीवी की जानिब से। फिर इसकी को बिस्तर में लपेटा और बिस्तरों के अंदर ही इसे छुपा दिया। कमरे के दरवाजे को लॉक किया और बच्चों से कहा कि इस कमरे में भूत आ गए हैं, तुम लोग गलती से भी इस कमरे में ना जाना। अब जनाब 1 दिन और 2 दिन, यानी जब दूसरा दिन वहां गुजर गया तो बू आने लगी कमरे से शदीद किस्म की। ज़ाहिर पड़ी थी। जब कमरे से शदीद किस्म की बदबू आने लगी तो सोचा अब क्या करूं, किसी को पता न लग जाए इस बात का। 27 नवंबर की रात को निकाली, बिस्तर समेत उसको रात के अंधेरे में नहर में बहा के आ गई। पुलिस ने इस सिफाक मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में जो कुछ इस बीवी ने बताया है वो बड़ा हैरान कुन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रात को शौहर और बीवी के दरमियान गुस्सा किस बात का था, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ बीवी, कहाँ बच्चे पैदा किए और कहाँ इतनी सिफाक कातिला बन गई। न डरी न सहमी, आखिर क्यों और कैसे, ये दलेरी किसने दी। अकेली औरत इंसान को मारकर, वो भी शौहर को उठाकर फेंक भी आई, कर नहीं सकती। तो साथ कौन मुलव्विस है और वो क्यों मुलव्विस है, उसका क्या मुफाद था, इस में विहाड़ी बूरावाला में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जनाब फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद रमजान और रमजान 45 साल का है। रमजान की बीवी उम्र तो 34 साल है और नाम है तस्नीम। इनके 3 बच्चे हैं। अब जाहिर है मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले के वकूए पर आऊं, मैं इनकी शादी कैसे हुई, बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आपको पता लग जाए। इन दोनों की शादी हुई थी 11 साल पहले 2014 में, जब दोनों का ठीक ठाक किस्म का उरूज पर अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, फैमिलीज को बताया, और फिर उसके बाद जब इनकी कास्ट को देखा गया तो दोनों की कास्ट भी नहीं मिलती थी, बरादरी भी नहीं मिलती थी। तो इस वजह से दोनों की फैमिलीज ने टोटली साफ इनकार कर दिया। रमजान ने तस्लीम को घर से भगाया और कोर्ट मैरिज कर ली। 1 साल तक तस्लीम और रमजान ऐसी जगह पर रहे जहां पर न किसी रिश्तेदार की पहुंच थी, न तस्लीम की फैमिली की जानिब से, न रमजान की फैमिली की जानिब से, और ना ही किसी से इनका राब्ता था, चूंकि दोनों ही की फैमिलीज एक दूसरे को कबूल नहीं कर रही थी। शादी के बाद अल्लाह ताला ने पहला बच्चा जब अता फरमाया तो दोनों खानदानों की तरफ से जो गुस्से की बर्फ थी वो पिघली और आहिस्ता आहिस्ता नरम गोशा पैदा होने लगा। पता लगा ओहो रमजान के घर तो बच्चा पैदा हुआ, तस्लीम माँ बन गई है। फिर दोनों फैमिलीज ने आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया। रमजान किराए के मकान को छोड़कर, जिसमें वो बीवी लेके रह रहा था साल से, उसको छोड़ता है, बीवी और बच्चे को लेता है और वापस अपने वालिदैन के पास चला जाता है। जिंदगी रूटीन के मुताबिक चलने लगती। 11 साल गुजर गए। ये था बैकग्राउंड। अब मैं वकूए पर आने लगी हूँ जो कि टोटली चेंज है। बूरे वाला का एक इलाका है जिसे कहते हैं उस्मान टाउन। अब ये यहाँ पर रहते हैं। अली हसन नाम का एक लड़का है, उम्र है उसकी 30 साल, जो कि इनके मोहल्ले उस्मान टाउन में ही रहता है। अली हसन बड़ा रंगीन मिजाज है और बहुत ही फनकार आदमी है। लड़की बाज है, लड़कियां खूब पिटाता है, रंगबाजी खूब करनी आती है। अली हसन की एक दिन नजर पड़ गई तस्लीम पर और फिर इसने अपने शेवे के मुताबिक स्टाइल मारने शुरू कर दिए तस्लीम के सामने कि इसको मैं फंसा लूं। लाइनें मारी। तस्लीम भी आगे से माशाल्लाह ही है, उसने आगे से दिया ग्रीन सिग्नल और अली को समझ आया कि हाँ भाई पॉजिटिव बिहेवियर है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ग्रीन सिग्नल है, दाल खूब गलेगी। तस्लीम बाहर सामान लेने के लिए जा रही थी। पर्ची के ऊपर नंबर लिखा, पर्ची फेंकी तस्लीम के पाँव में और इशारा कर दिया नंबर गिरा है। तस्लीम ने भी पर्ची खूब उठाई जैसे वो इंतजार में बैठी थी और फिर सामान लेके जब घर गई तो नंबर को फीड करते सारी कॉल की। अब ये कॉल्स बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, ऑडियो और वीडियो दोनों कॉल्स होने लगी। जब भी अपनी वालिदा के घर जाती, जाकर वहां अली हसन को कॉल करती, बुलाती और फिर बाहर लंबी मुलाकातें करती। ना कोई पूछगिछ, ना कोई मसला, बच्चे छोड़ती घर पर।
یعنی ماں باپ کے پاس۔ تسنیم ایک ایسی لڑکی تھی جو کم پیسوں میں گزارا کرتی تھی، کمپرومائزنگ بیوی تھی۔ اب جب یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر وہ کمپرومائز اور وہ باتیں ختم ہو چکی تھی۔ آئے دن ان کے گھر میں خرچے کو لے کر شدید لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اب آ کر رمضان جو اس کا شوہر ہے اس نے کہا کہ تسنیم ہمارے تو حالات بھی بدل چکے، اب وہ تنگ دستی نہیں ہے، وہ مسئلے مسائل نہیں ہے، اب تم کیوں لڑتی ہو؟ پہلے لڑنے کا ٹائم تھا تب تو تم لڑی نہیں۔ شوہر باہر چلا گیا، تسنیم نے تینوں بچے اٹھائے اور ماں کے گھر چلے گئی۔ گھر گئی جب جا کر سب سے پہلے علی حسن کو کال کی اور کہا کہ یہ ظلم ہو گیا میرے ساتھ، تم آ جاؤ۔ اس کو بلایا، پھر سے ایک لمبی ملاقات کے لیے چلی گئی۔ اب میں حیران اس بات پر ہوں کہ فیملی، والدین، بہن بھائی نہ جاتی کو پوچھتے ہیں کہاں جا رہی ہو، نہ جب آتی ہے تب پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئی ہو اتنا ٹائم لگا کے۔ حیرانگی ہے 2 دن گزر گئے، شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ لینے کے لیے چلا گیا ماں کے گھر۔ جب وہ لینے کے لیے گیا تو تسنیم جو تھی وہ تو ابھی بھی غصے میں خوب بھری بیٹھی تھی، چونکہ ملاقات بھی چل رہی تھی، ٹینشن بھی کوئی نہیں تھی، اور ایموشنلی طور پر ضرورت پوری علی حسن کرتا تھا۔ رمضان مناتا رہا، تسنیم منہ پھلا کے بیٹھی رہی اور والدین بھی سمجھاتے رہے کہ ٹھیک ہے، جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گھر باہر ہی چھوڑ دو گی اور یہاں بیٹھ جاؤ گی۔ خیر، ماں باپ نے سمجھایا اور یہ بچے لے کے آ گئی اپنے شوہر رمضان کے ساتھ اس کے گھر۔ کچھ دن کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے موسم چینج ہو گیا ہے، دھوپ لگتی نہیں ہے، کپڑے سوکھتے نہیں ہیں، مجھے سپنر لے کر دو۔ شوہر بیچارہ، میں اسے بیچارہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ شریف اور غریب آدمی مارا ہی جاتا ہے۔ شوہر بیچارے نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ پھر منع کروں گا، پھر جھگڑا کرے گی تو ایسا ہے کہ میں اس کو ٹال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو لا دیتا ہوں، میرا ہاتھ تھوڑا سا ایزی ہونے دو۔ اصل میں تسنیم لڑائی کرنے کے بہانے اور موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ کرے انکار اور میں جھگڑا کروں، پھر آئے مزہ مجھے، میں پھر چلی جاؤں اور وہاں جا کے کروں ملاقاتیں۔ اصل بات یہ تھی، لیکن شوہر نے موقع نہ دیا۔ اس طرح سے یہ بہت سے موقع اب تلاش کرتی تھی باقاعدہ طور پر، انٹینشنلی۔ رمضان ہر دفعہ لڑائی کا جو یہ بہانہ ڈھونڈتی اس بہانے کو ضائع کرتا، موقع نہ دیتا تاکہ مسئلہ مسائل خراب نہ ہو۔ بہت عرصہ گزر گیا، ملاقات تو ہوئی نہ، والدین کے گھر جا نہ سکی، اور پھر ایک دن علی نے یہ کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا تم مل نہیں رہی ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا علی میں اب والدین کے گھر تو جاتی نہیں ہوں، یہ مجھے کسی بھی بات پر منع نہیں کرتا، لڑائی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ اب تم ایسا ہے کہ یہیں آ جاؤ ملنے کے لیے مجھے، یہ آتا ہے رات کو 10-11 بجے، بچوں کو گلی میں بھیج دوں گی، تم گھنٹہ ڈیڑھ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے چلے جانا۔ 24 نومبر کو رات کے ٹائم گرم شال بڑی سی لپیٹی، اپنا چہرہ چھپایا، اپنا ہاتھ چھپایا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ پلان کے مطابق تسلیم نے بچے گلی میں بھیج دیے کھیلنے کے لیے اور پھر آپس میں دونوں کمرے میں گندگی گھولنے لگے۔ اب جناب پلان تو انہوں نے بڑا بہترین اپنی طرف سے بنایا تھا، بدبخت تسلیم نے، کہ شوہر ہوگا نہیں، آرام سے ٹائم گزر جائے گا، لیکن یہ پلان ان کا پورا نہ ہو سکا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رمضان کبھی بھی 11 بجے سے پہلے گھر آیا ہی نہیں، مگر اس دن 9 بجے گھر آ گیا۔ جب گھر آیا دیکھا کہ گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، اس کی جیب میں آلریڈی چابی تھی، چابی لگائی دروازے کو، اندر داخل ہوا، سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کمرے میں بیوی علی حسن کے ساتھ، توبہ توبہ، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ علی حسن میں نے آپ کو بتایا بڑے چلاک، ہوشیار، رنگ باز تھا۔ علی حسن نے کیا کیا، پاس ہی اس نے ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا ہے یہ تو مجھے دیکھ چکا، اب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اینٹ پکڑی، تیز سر میں ماری اور یہ نیچے گر گیا۔ اب جناب تسلیم بے وفا، ظالم، سفاک عورت نے کیا کیا، بدبخت عورت نے کیا کیا، کہتی ہے علی اگر یہ بچ گیا، اس نے نہیں چھوڑنا، ہم دونوں کو، پورے خاندان کو بتائے گا، رشتہ داروں کو بتائے گا، میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، اس کو پکا پکا مار دو، گنجائش نہ بچے کہ کہیں یہ بچ جائے۔ پھر دونوں نے اینٹیں اٹھا کے اس کے سر میں ماری، سر کا کیما بنا دیا، کچل ڈالا، لاش کو بستروں میں لپیٹا اور چھپا دیا سٹور کے اندر۔ اور پھر یہ وہی ڈرامہ ہے جو اس نے بچوں کو کہا تھا کہ جن آ گئے، بھوت آ گئے، کمرے میں نہ جانا، پھر بدبو آئی، پھر نکالا، رات کے پچھلے پہر میں بستر سمیت لپٹی کو یہ دونوں مل کر قریبی نہر کے اندر بہا آئے۔ علی حسن اور تسنیم دونوں نے مل کر یہ کام کیا۔ علی بھاگ گیا اور تسلیم آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگی۔ 27 نومبر کو ایک راہگیر نے جب
کو دیکھا کہ پانی پر تیر رہی ہے، 15 کال کی اور نفری موقع پر پہنچی۔ تھانہ صدر بورے والا متعلقہ تھانہ لگتا ہے۔ آ کر دیکھا کس کی ہے، شناخت کی، گھر کا پتہ کیا، بیوی کو اطلاع دی اور تھانے بلایا۔ اطلاع سنتے ہی بیوی نے فل ڈرامہ کیا، ایسا ڈرامہ کہ شاید ایکٹرز بھی نہ کریں۔ چوڑیاں توڑی، سر پیٹا، بینڈ ڈالے، رونا رویا۔ شوہر آپ کا کب سے غائب ہے؟ بڑا سیریس ہو کے پولیس نے پوچھا۔ پولیس بھی تو تیز ہوتی ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے۔ آگے سے کہتی ہے کل رات کا۔ پولیس نے پوچھا کہیں ڈھونڈا، کسی کو بتایا، کوئی تھانے میں بتایا؟ کہتی ہے ایک رات ہی تو ہوئی تھی، میں نے کہا خود ہی آ جائے گا، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ ساتھ ہی چیخے مار کے رونے لگ گئی۔ پولیس نے کہا کہ رمضان کے بہن بھائی فیملی کہاں رہتے ہیں، نمبر لیے، کال کی اور بھائی کو بلا کر اس سے کمپلیٹ معلومات لی اور پھر بھائی کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کیا گیا تھانہ صدر بورے والا میں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2 دن پرانی ہے۔ اب وہ بیوی کا جھوٹ کہ کل ہی تو گھر سے گیا تھا وہ پکڑا گیا۔ اب بیوی سے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ کل گھر سے گیا ہے، رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کے کل کو 2 دن ہو گئے، تو جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ اس پر بیوی کی باڈی لینگویج اور اس کے ہونٹ اور یہ جھوٹ وہ کور نہ کر سکی اور پھر اس نے طوطے کی طرح سارا سبق سنایا بتایا۔ پھر علی حسن کو بھی پولیس نے گرفتار کیا اور تفتیش کو مکمل کر کے اس کیس کو میچور کیا گیا۔ مجھے بتائیں کہ وہ شریف آدمی کمپرومائز کر رہا ہے، جھگڑا نہ ہو، مسئلے نہ ہو، ایشوز نہ ہو آپس میں، 3 بچے ہیں، گھر خراب ہو جائے گا، اور ایک طرف یہ صفاک عورت میٹھی اور خوبصورت باتوں کے پیچھے پہلے شوہر سے تھی، پہلے اس سے تھی جو شوہر نہیں تھا، پھر وہ شوہر بن گیا۔ اب تم بس کر دو، تم نے بچے پیدا کر لیا، اب تم پھر ایک دوسرے کی تلاش میں نکل گئی ہو اور اب پھر وہی تم گندگی گھول رہی ہو۔ تو جناب یہ تھا وہ عشق، محبت اور پیار جس کا سفر کچھ زیادہ لمبا نہیں تھا۔ 3 بچوں کے بعد جو عاشقی معشوقی عورت لڑاتی ہے شوہر کی موجودگی میں، در حقیقت وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ کسی ریوڑ کی ایک بکری ہے جس کو کوئی پتہ نہیں، منہ اٹھا کے ادھر کو جانا ہے یا ادھر کو جانا ہے۔ اس پیار محبت کا اینڈ ہوا جیل کی سلاخوں کے پیچھے، علی حسن کا بھی اور تسلیم کا بھی۔ اب ادھر بیٹھ کے کریں آپس میں پیار محبت کی باتیں اگر ہوتی ہیں تو تمام عورتوں کے لیے میرا یہ میسج ہے، گندگی گھولنے اور میٹھی باتیں کرنے کے لیے بن سور کر جو گھر سے باہر جاتی ہیں وہ گندگی باہر نہ گھولیں، وہ بننا سورنا اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں کریں، تاکہ کبھی کسی کو قتل نہ کرنا پڑے، قید نہ کاٹنی پڑے، جیلیں نہ کاٹنی پڑے، ہاتھوں کو گندا نہ کرنا پڑے خون سے، اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے۔ تھینک یو۔